أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. جزاك الله خير، أحسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل کہہ دیجئے، یہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، من کان فی الضلالۃ، جو لوگ گمراہی میں ہیں یا جو گمراہی میں ہے، جو گمراہی میں رہتا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، رحمان اس کے لیے ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اس جملے کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، یہ فَلْيَمْدُدْ کا لام امر ہے، اور اس میں رغبت کا معنی ہے، ایک قسم کی دعا ہے یہ کہ جو گمراہی میں ہے اللہ کرے رحمان اس کو اور ڈھیل دے، دعا کے معنی میں۔ یہ لام رغبت، لام امر، اور جملہ دعائیہ ہے۔ ایک قسم کا اس میں مباہلے کا رنگ ہے، کیونکہ پیچھے کفار کی جو ایک بکواس تھی اس کا ذکر ہوا کہ کون بہتر ہے ہم میں سے، ہم جن کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، محلات ہیں، سواریاں ہیں، اور ہماری مجالس انتہائی بھرپور ہوتی ہیں، یا تم جن کے پاس فقر و فاقہ ہے۔ تو اس طرح وہ دنیا کے مان و منال پر
موازنہ کرتے تھے اپنا مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان کے جواب دیے ہیں اور خوب ان کی گت بنائی ہے. اور مزید یہاں ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ جو گمراہی میں ہے، اور وہ گمراہی میں کون ہے؟ یا تو تم یا بقول تمہارے مسلمان. تو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ رحمان اسے ڈھیل دے، مہلت دے، ہمیں بھی اور تمہیں بھی. جیسے مباہلے کی دعوت دی گئی تھی، فَإِنْ حَاجُّوكَ، آیت مباہلہ، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یعنی مباہلے میں بھی ایک قسم کی مہلت کی طلب ہے کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ لعنت کا مستحق کون ہوتا ہے. یہاں بھی وہی ایک رنگ ہے مباہلے کے ہم معنی کہ ضلالت پر کون ہے، گمراہی پر کون ہے، ہم یا تم. رحمان ہمیں مہلت دے، جو گمراہی پر اسے مہلت دے. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، بس ڈھیل دے اس کو رحمان، مدن ڈھیل دینا مصدر ہے، اور اس کا عامل یمدد ہے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، حتیٰ کہ وہ گھڑی آ جائے، اس کو دیکھ لیں وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو اما العذاب، یا تو عذاب کی صورت میں، یہ دنیا کا عذاب ہے، وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا آخرت کے بپا ہونے کی صورت میں، کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے حتیٰ کہ ہم یا تم ان میں سے کسی ایک مقام پر فائز ہو جائیں، یا دنیا کا عذاب مل جائے ہمیں یا تمہیں جو ضلالت پر ہے اسے، وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا پھر قیامت بپا ہو جائے. اور اللہ رب العزت نے اپنے وعدے پورے کر دکھائے، اور کفار کو، مشرکین کو دنیا میں بار بار عذاب سے دوچار کیا، جس کی سب سے بڑی دلیل جنگ بدر ہے. يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، یہ ام العذاب، اس کی تفسیر دوسرے مقام پر موجود ہے. يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. تو جنگ بدر میں جو 70 صنادید قریش تھے وہ ہلاک ہوئے، اور 70 ہی قیدی ہوئے، اور زخم تو سب کو لگے. یہ دنیا کا عذاب ہے، اس کی ایک جھلک ہے. وَإِمَّا السَّاعَةَ، یا پھر قیامت کا قائم ہونا، اور قیامت کے دن دیکھ لیں گے کون ضلالت پر تھا اور کس کو جہنم کا عذاب لاحق ہوتا ہے. یہ ایک تفسیر ہے. لِيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، یہ لام لام امر، اور اس میں رغبت کا معنی، اور جملہ دعائیہ، یا اس کو جملہ خبریہ بناؤ. اللہ تعالیٰ خبر دے رہے کہ جو گمراہی میں ہے، گمراہی میں رہتا ہے یا گمراہی پر ہے، رحمان اس کو ڈھیل دے گا. اللہ تعالیٰ خبر دے رہے. اس میں اشکال یہ ہے کہ پھر لام کا معنی کیا کرو؟ جو لام امر ہے وہ تو خبر کے معنی کے منافی ہے، پھر لام کا معنی کیا کرو گے؟ بعض اوقات جملہ خبریہ پر لام آ سکتی ہے جملہ خبریہ کے معنی کو مزید مؤکد کرنے کے لیے.
تو لام کی وجہ سے یمدد کا معنی اور اوقد و اقوا ہو گیا، زیادہ اس میں تاکید پیدا ہوگی کہ ایسا ضرور ہوگا، رحمان ڈھیل دے گا، اور ڈھیل دینا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں، اور ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی ہولناک اور سخت ہوگی۔ تو رحمان ڈھیل دیتا ہے، یہ ڈھیل دے گا حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة، حتیٰ کہ جب دیکھیں گے کس چیز کو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اما العذاب و اما الساعة، یہ اما العذاب و اما الساعة یہ جملہ محل نصب میں ہے اور مفعول ہے، یہ رعو سے، یا تو عذاب دیکھ لیں گے یا پھر قیامت کا بپا ہونا۔ عذاب سے مراد دنیا کا عذاب جو مختلف جنگوں میں ان کو لاحق ہوا اور بار بار ان کو شکست کا اور قتل و غارت گری کا منہ دیکھنا پڑا، جو دنیا کا ہولناک عذاب ہے، اور یا پھر قیامت کا وقوع، اور قیامت کے وقوع پر ان کو خود ہی ایک مشاہدہ ہو جائے گا کہ کتنے خسارے کا انہوں نے سودا کیا اور کس قدر وہ گمراہ تھے۔ تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، جب دنیا کا عذاب لاحق ہوگا یا قیامت قائم ہوگی تو پھر وہ جان لیں گے کہ من هو شر مکانہ، کہ کون ہے برا باعتبار مقام اور مرتبے کے۔ جو آج مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مقام و مرتبے ہم سے کم ہیں کیونکہ بھوکے ننگے ہیں، نہ لباس ہے، نہ کھانا ہے، نہ خوراک ہے۔ تو جب یہ دنیا کا عذاب دیکھیں گے یا قیامت کا وقوع دیکھیں گے تو پھر ان کو ٹھیک ٹھیک علم ہو جائے گا من هو شر مکانہ، کہ کون ہے برا۔ یہ شر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا جو حمزہ محذوف ہے اصل میں اشر ہے، یہ اشر، یہ شر اور خیر دونوں اسم تفضیل کے صیغے ہیں۔ شر اصل میں اشر ہے اور خیر اصل میں اخیر ہے، اور چونکہ یہ دونوں الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اس لیے تخفیفاً دونوں کے حمزے کو حذف کر دیا گیا، تو اشر سے شرن ہو گیا اور اخیر سے خیرن ہو گیا۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون ہے انتہائی برا باعتبار مرتبے اور مکان کے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون ہے انتہائی کمزور باعتبار جماعت اور لشکر کے۔ آج وہ کہتے ہیں ہماری مجلسیں دیکھو، ہماری رونقیں دیکھو، کیسے کیسے چہرے، عالی شان مجالس۔ تو جب یہ وقت آئے گا اللہ کے عذاب کا یا آخرت کا، پھر ان کو علم ہو جائے گا۔ فَسَيَعْلَمُونَ من ہو، یہ من استفہامیہ ہے اور اس کو موصولہ بھی بنا سکتے ہیں، موصولہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب موصولہ ہوگا تو یعلمون کا مفعول ہوگا، یہ محل منصوب ہوگا۔ تو فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، تو جان لیں گے وہ ان قریب ان کو جو برے ہیں باعتبار مکان کے، یہ موصولہ کا معنی ہے، اور جان لیں گے ان قریب کہ کون ہے باعتبار مکان کے شر، یہ استفہامیہ کا معنی ہے۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون ہے انتہائی کمزور باعتبار لشکر اور جماعت کے اور باعتبار گروہ کے۔ یہ مکاناً جندن یہ سب تمیز ہیں، تمیزیں ان آیات میں کثرت سے آئی ہیں، جس سے مکاناً، جندن، ندیاً، اور پھر اثاثاً، رئیاً وغیرہ، یہ کافی تمیزیں ان آیات میں استعمال ہوئی ہیں، اور یہ ساری تمیزیں محولاً الفاعل ہیں۔ اصل تقدیر عبارت میں یہ فاعل واقع ہوتی ہیں، مگر ان کا اسلوب تبدیل کر کے ان کو تمیز بنایا گیا، اور جب ایک جملے کی اصل ساخت کو تبدیل کر کے کسی اور ساخت میں ان کو منتقل کرتے ہیں تو ان میں معنوی مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، یہ خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ آیت، یہ جملہ جو پیچھے ہم نے دو تفسیریں کی ہیں، تو دوسری تفسیر کے رجحان کی دلیل ہے کہ وہ تفسیر وہ خبر کی صورت میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سے اس کا نسخ اور تعلق قائم ہو جائے. تو وہاں دو تفسیریں کی تھی، یعنی وہ جملہ دعائیہ یا خبریہ. تو خبریہ ہونا زیادہ راجح ہے، کیونکہ اس کا عطف آگے آ رہا ہے، جو اس کا معطوف ہے وہ جملہ خبریہ کی صورت میں ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں باعتبار ہدایت کے. جنہوں نے ہدایت اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے گا اور ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دے گا. تو پیچھے جو آیت گزری اس سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ جو ضلالت پر ہے اللہ اس کو ڈھیل دے کر اس کی گمراہی کو اور بڑھائے گا، اور جو ہدایت پر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ لمبی زندگی دے گا تاکہ اس کی ہدایت اور بڑھتی جائے. یہ دونوں معنی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہیں. آپ سے سوال ہوا کہ ای الناس افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. پھر پوچھا گیا کہ سب سے بدترین انسان کون؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہو. اللہ تعالیٰ اچھوں کو بھی لمبی عمر دیتا ہے، بروں کو بھی دیتا ہے، تاکہ اچھے جو ہیں ان کی اچھائی میں اضافہ ہو، جو ان کے درجات کی بلندی کا باعث بن جائے، اور جو برے ہیں ان کی برائی میں اضافہ ہو، اور وہ ان کے لیے مزید اللہ تعالیٰ کے عذاب اور خسارے میں اضافے کا باعث بن جائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے ایمان کی کمی بیشی پر استدلال کیا، یعنی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو محدثین کا موقف ہے یہ ہدایت، تقوی، ایمان، اسلام، یہ سارے ہم معنی ہیں. تو یہ آیت بھی دلیل ہے ایمان کے زیادہ اور کم ہونے پر. اگر نیکی کا راستہ اختیار کرو گے تو نیکی بڑھے گی، اور اگر عمل میں کمی ہو اور نافرمانی ہو جائے تو نیکی اور ہدایت کم ہوگی. یہ کمی بیشی کی دلیل ہے ایمان کی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر زیادہ بہتر اور افضل ہیں، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، آپ کے رب کے ہاں، ثواباً باعتبار ثواب کے، بخیر اور زیادہ بہتر ہیں باعتبار انجام کے، مردہ. اب یہاں بھی تمیزیں استعمال ہوئی، ثواباً اور مرداً دونوں منصوب التمیز ہیں. تو والباقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکیاں، اس کی تفسیر میں کچھ علماء نے ہر عمل صالح کو باقیات الصالحات شمار کی، ہر عمل صالح، کیونکہ ہر نیکی کا اجر باقی اور قائم رہنے والا ہے. انسان خود کوشش نہ کرے اجر کو ضائع کرنے کی، مثلا شرک اختیار کر لے، بدعتی بن جائے تو اس کا اجر ضائع ہو جاتا. لیکن اگر ان سارے محظورات سے وہ پاک ہے تو ہر نیکی باقی رہے گی، بلکہ بڑھتی چڑھتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا قدردان ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ اجر ضائع نہیں کرتا اپنے محسن بندوں کا. وہ کہتے ہیں کہ ان نصوص کی روشنی میں
ہر نیک عمل الباقیات الصالحات سے ہے۔ اور بعض علماء نے فرائض سے اس کی تفسیر کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں وہ الباقیات الصالحات ہیں، اور بعض علماء نے مخصوص معنی کیا ہے الصلوات الخمس، یہ پانچوں نمازیں الباقیات الصالحات ہیں۔ نبی علیہ السلام سے دو حدیثیں مروی ہیں جن سے الباقیات الصالحات کا ایک معنی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کہ خذہن یا ابا الدرداء، ان کلمات کو پکڑ لو، لے لو، خذہن یا ابا الدرداء قبل ان یحال بینک و بینہن، قبل اس کے کہ تیرے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے، مثلا موت آ جائے یا کوئی مصروفیت آ جائے جو تجھے ان کلموں سے غافل کر دے، تو قبل اس کے کہ تیرے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز حائل ہو، رکاوٹ ہو، ان کلمات کو لے لے۔ فہن الباقیات الصالحات، یہ کلمات الباقیات الصالحات، یہ کلمات الباقیات الصالحات ہیں، اور وہی من کنوز الجنت، اور یہ کلمات جنت کے خزانے میں سے، جنت کے خزانے میں سے بھی کلمات۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ چار کلمات جو ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان چار کلمات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الباقیات الصالحات کہا۔ ابو درداء نے جب یہ حدیث سنی تو ان کا قول ہے لَأُحَلِّلَنَّ وَلَأُكَبِّرَنَّ اللَّهَ وَلَأُسَبِّحَنَّهُ حَتَّى إِذَا رَأَى الْجَاهِلُ ظَنَّنِي مَجْنُونًا، اتنی میں تسبیح کروں گا، اتنی تکبیر کروں گا، اس قدر میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں گا، اتنا کہوں گا کہ جاہل مجھے دیکھ کر کہیں یہ پاگل ہو گیا، یہ مجنون ہے۔ اس قدر میں یعنی صحابہ ان میں عمل اور قبول کا جذبہ تھا، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ تھا کہ اس قدر میں تسبیحات کروں گا کہ جاہل یہ سمجھے کہ میں شاید دیوانہ ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث بھی اس بارے میں موجود ہے، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس قائم تھی اور آپ نے اچانک فرمایا کہ خذو جنتکم، اپنی ڈھالیں سنبھال لو، ڈھالیں جو مجاہدین استعمال کرتے ہیں تاکہ دشمن کی تلوار کے وار سے بچ جائیں، اپنی ڈھالیں سنبھال لو۔ تو صحابہ نے پوچھا هل من عدو حضر، تو دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ فرمایا نہیں، خذو جنتکم من النار، جہنم کے مقابلے میں ڈھالیں سنبھال لو، جہنم کے مقابلے، وہ ڈھالیں نہیں جو جہاد میں لڑائی میں کام آتی، بلکہ وہ ڈھالیں جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو عرض کیا کہ وہ ڈھال تو ہم نہیں جانتے، وہ کیا ڈھالیں ہیں؟ فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات یہ جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے آپ نے فرمایا کہ ہن من القرآن، یہ کلمات قرآن سے ہیں، وہن الباقیات الصالحات، اور یہ کلمات الباقیات الصالحات۔ تو اس سے ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر عمل صالح، ہر نیکی الباقیات الصالحات سے، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے اجر کا اور ان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، بشرطے کہ کوئی مانع ہماری طرف سے نہ ہو۔ تو والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہت ہی بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، باعتبار ثواب، بخیر مردہ، اور بہت ہی عمدہ اور بہتر ہیں
باعتبار انجام۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو کفر جس نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ۔ ان آیتوں کا جو سبب نزول ہے اس سے زیادہ ان آیتوں کی سمجھ آئے گی۔ نبی علیہ السلام کے صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عابد اور زاہد، بڑا تقوی سے بھرے ہوئے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان کا کچھ لین دین کا معاملہ تھا ایک کافر کے ساتھ جس کا نام تھا عاص بن وائل السہمی، عاص بن وائل السہمی، اس کے ساتھ کچھ لین دین کا معاملہ تھا۔ اس کے پاس چلے گئے، جا کے تقاضا کیا کہ آپ نے اتنا مال مجھے دینا ہے تو مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن تم نبی علیہ السلام کے ساتھ کفر کرو، ان کا انکار کرو یا ان کی شان میں گستاخی کرو تو میں تمہیں تمہارا مال دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، مال اپنے پاس رکھو، تو میں اللہ کے نبی سے کفر نہیں کروں گا تو کافر مال نہیں دوں گا۔ تو خباب نے کہا رضی اللہ عنہ کہ کیا تم نے مرنا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کہا اچھا، ہم نے مرنا بھی ہے پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، ہاں تو پھر اپنا مال وہاں لے لینا، پھر یہ مال وہاں لے لینا۔ کیونکہ اللہ نے ہمیں آج بھی دیا تو وہاں بھی دے گا، تمہیں نہ یہاں دیا نہ وہاں ملے گا، آج بھی ہمیں اللہ نے دیا تو کل بھی ہمیں وہاں دے گا۔ اس نے اپنی آخرت کو دنیا پر قیاس کیا، اہل قیاس میں سے تھا یہ کہ اللہ نے یہاں دیا تو وہاں بھی مل جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اس کو ڈانٹا، جھنجھوڑا اور تنبیہ فرمائی۔ افرأیت، کیا دیکھا آپ نے، الذی، اس شخص کو، کفر بآیاتنا، جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، اشارہ ہے عاص بن وائل السہمی کی طرف۔ وقال، اور کہا اس نے، لأوتین مالا وولدا، کہ میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد وہاں بھی، یعنی قیامت کے دن بھی، دنیا بھی ملا وہاں بھی ملے گا۔ لأوتین، میں ضرور دیا جاؤں گا مالا، مال اور اولاد، ولدن، یہ قرات ہے، اور ایک قرات اور ہے اس کی، وہ بھی 7 قرات میں سے، ولدن، ولدن اور ولدن، یہ ولد جمع نہیں ہے بلکہ ولد اور ولد دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ولد واحد اور ولد جمع ہے۔ لأوتین مالا وولدا یا مالا وولدا، میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد وہاں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا یہ شخص عاص بن وائل غیب پر مطلع ہوا ہے؟ آخرت کی خبریں تو غیب کی خبریں جن کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اطلع الغیب، کیا وہ مطلع ہوا غیب پر؟ اسے غیب کا علم ہے، غیب کی اطلاع ہے۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے پکڑا ہے رحمان کے ہاں کوئی عہد، کوئی وعدہ، کو اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ کر رکھا کہ تجھے وہاں بھی دوں گا۔
ذرا بتائیے کیا یہ غیب دان ہے یا کوئی رحمان سے اس نے کوئی عہد و پیمان لیا ہوا ہے؟ دونوں میں سے کون سی بات ہے؟ یہ غیب جانتا ہے یا کوئی رحمان سے فائدہ لے رکھا ہے؟ دونوں کا انکار، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نہ یہ غیب جانتا ہے اور نہ اس کے پاس رحمان کا کوئی عہد ہے، کوئی وعدہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ کلا، یہ ردع اور زجر کا کلمہ جو سابقہ جملے کے مضمون کا انکار کرتا ہے۔ سابقہ جملے کا مضمون کیا تھا کہ عاص ابن وائل یا تو غیب جانتا ہے یا اس کے پاس کوئی عہد ہے رحمان کی طرف سے کہ وہاں بھی تجھے دوں گا، یہ سابقہ جملہ۔ تو کلا اس پورے مضمون کی نفی کر رہا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، سابقہ جملے کا انکار۔ سنکتب ما یقول وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا۔ یہ سین، یہ کلمہ تصویف ہے، ان قریب ہم لکھیں گے جو یہ کہتا ہے، ان قریب ہم لکھیں گے جو یہ کہتا ہے، جو دعوے کر رہا ہے، یہاں بھی میرے پاس مال ہے، عزت ہے، وہاں بھی مجھے مال و منال ملے گا، اولاد ملے گی۔ ان قریب لکھنے کا معنی کیا ہے؟ لکھا تو فوری جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ملائکہ موجود ہے لکھنے کے لیے، جو بات انسان کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ فوری لکھا جاتا ہے۔ ان قریب ہم لکھیں گے، یہ کلمہ تصویف کیوں ہے؟ اس سے مراد اس کا انجام ہے، جو اس نے باتیں کی وہ لکھی گئیں اور ان قریب اس پر ظاہر ہو جائیں۔ یہ تصویر سے مراد یعنی ان باتوں کا جو نتیجہ اور انجام ہے وہ اس پر ضرور ظاہر ہوگا اور ان قریب ظاہر ہوگا۔ تو سنکتب ما یقول، لکھنا تو حق ہے، جو انسان کلام کرے، بات کرے، عمل کرے، لکھا جا رہا ہے۔ تو یہاں مؤکد خبر دی گئی کہ جو لکھا جا رہا ہے اسے ان قریب اس کو آگاہ کر دیا جائے گا، بتایا جائے گا، خبر دی جائے گی، اور جو اس کا نتیجہ اور انجام ہے وہ اس پر ظاہر اور واضح ہو جائے گا۔ امام زمخشری نے جواب دیا، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور بڑھائیں گے اس کے لیے ہم عذاب، مدن بڑھانا، مصدر اور منصوب، یہ عامل اس کا نمد، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم بڑھائیں گے، بڑھاتے رہیں گے اس کے لیے عذاب، بڑھانا، بڑھاتے جانا، تو اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ اور یہ اخروی جو ایک حقیقت اور ماہیت ہے، اس کی روح سے اگر کوئی جنتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ جنت کی نعمت، جنت کا حسن اور عمدگی بڑھتی جائے گی، اور اگر کوئی جہنمی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ جہنم کے عذاب کی شدت اور اس میں جو ایک عذاب کی کیفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور بڑھاتے رہیں گے اس کے لیے عذاب، بڑھاتے رہنا۔ تو مدن منصوب المصدریہ ہے، عامل اس کا نمدو ہے، مصدر منصوب ہی ہوتا ہے، عامل اگر موجود نہ ہو تو اسی کا فعل اس کا عامل بنتا ہے، اس کو محذوف مانا جائے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو باتیں یہ کر رہا ہے، جو دعوے کر رہے ہیں مجھے وہاں بھی مال ملے گا، اولاد ملے گی اور ساری نعمتیں ملیں گی، یہ ما یقول
ہم اس کے وارث ہیں جو دنیا میں دعوے کر رہا بھمک رہا ہے کہ میرے پاس مال ہے اور میری مجالس ہیں اور میرے پاس اولاد ہے اور نعمتوں کی فراوانی ہے اور قیامت کے دن بھی مجھے ملے گا۔ جو دنیا کا اس کا مال و متاع ہے نارثہ، اس کے بھی ہم وارث ہیں۔ جو ہم نے اس کو دیا ایک ابتلاء کے لیے، ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا اور یہ سارا مال پلٹ کر ہماری طرف آئے گا۔ وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ، ہم ہی وارث ہیں جو باتیں یہ کر رہا ہے اپنے مال کے حوالے سے، وہ ہم ہی اس سے چھین لیں گے دنیا کے اندر۔ بِيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس قیامت کے دن اکیلا، کوئی مال ساتھ نہیں ہوگا، کوئی اولاد ساتھ نہیں ہوگی، کوئی حامی کوئی مددگار اس کے ساتھ نہیں ہوگا، بالکل فرداً اکیلا آئے گا۔ نہ مال ساتھ ہوگا، نہ اولاد، نہ کوئی نوکر چاکر، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی۔ تو دنیا کا مال ہم چھین لیں گے، اور جو آخرت کے دعوے کر رہا ہے کہ مجھے وہاں بھی ملے گا، ہرگز نہیں، ہمارے پاس اکیلا آئے گا حساب و کتاب دینے کے لیے، اور کوئی مال و متاع اس کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ کوئی نوکر چاکر ہوں گے، نہ کوئی حواشی مددگار ہوں گے۔ تو وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ، جو باتیں یہ کر رہا ہے اور جن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، ہم ہی اس کے وارث ہیں، ہم ہی اس کو وہ لے لیں گے، اس سے چھین لیں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور آئے گا ہمارے پاس یہ شخص بالکل اکیلا اور تنہا، کسی مددگار یا اولاد اور مال کے بغیر۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور پکڑا انہوں نے، یہ ہم ضمیر لوٹ رہی ہے ظالمین کی طرف، پیچھے ہے نا وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، یہ ظالمین اس ضمیر کا مرجع ہے۔ وَاتَّخَذُوا، یہ جو جہنم میں گرائے جائیں گے گھٹنوں کے بل، ان کی حرکتیں کیا تھیں، بہت سی بیان ہوئیں، اور یہ بھی کہ وَاتَّخَذُوا، انہوں نے پکڑا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہۃ، معبود، اللہ کے سوا دوسروں کو انہوں نے معبود بنایا، شرک اختیار کیا، لِيَكُونُ لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ہو جائیں یہ معبودان باطلہ ان کے لیے عزاً، مضبوطی کا باعث، مددگار، سفارشی، حمایتی۔ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارا معاملہ ہی مضبوط کریں گے۔ تو عزا کا اصل معنی مضبوطی ہے، قوت ہے، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے قوت اور مضبوطی کا باعث۔ وہ حدیث عزیز جو کہ اصطلاح پڑھتے ہیں، جس کی سند میں کم از کم ہر طبقے میں 2 راوی ہو، تو عزیز اس لیے بولتے ہیں کہ ایک راوی دوسرے کی قوت کا سبب بنتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے اور اس کی روایت کو تقویت دیتا ہے۔ اس سے عزا، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا، معبود بنایا، تاکہ وہ سارے ان کے معبودان باطلہ جو ہیں وہ ان کی تقویت کا اور مضبوطی کا باعث بن جائیں، ان کے حمایتی ہوں اور ان کے سفارشی ہوں۔ پھر وہی کلمہ کلا، یعنی سابقہ جملے کی نفی، کہ وہ معبودان باطلہ تم سمجھ تو تمہیں مضبوط کریں گے، تمہاری حمایت کا باعث بنیں گے، تمہارے سفارشی ہوں گے، یہ کلا، وہی کلمہ زجر، کلمہ ردع، سابقہ جملے کے مضمون کی نفی کرنے والا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم سمجھ تو تمہاری وہ عزت اور غلبے اور مضبوطی کا باعث ہوں گے، تمہارے حمایتی اور سفارشی ہوں گے، نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان قریب انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، حمایت تو درکنار، عبادت ہی کا انکار کر دیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، یکفرون کی واو جو ہے، جو فاعل واقع ہو رہی ہے، یا تو اس ہم کا مرجع معبودان باطلہ، کہ ان قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا، یہ سمجھ تمہارے حمایتی ہوں گے، حمایتی کیا، تمہارے دشمن ہوں گے، تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے۔ دوسرے مقام پر وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ،
یہ پورا اس آیت کا معنی ہے یہاں پر سیکفرون بعبادتہم کہ ان قریب وہ انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا. یا پھر یہ واو جو فاعل کی ہے اور ہم ضمیر یہاں پوشیدہ ہے، اس کا مرجع خود عابدین ہے جو عبادت کرنے والے ہیں، جنہوں نے ان کو معبود پکڑا، وہ انکار کریں گے. قرآن پاک میں ہے نا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، وہ خود انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا کہ یہ کسی قابل نہیں. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہوں گے ان کے برخلاف، ان کے دشمن، جن کو پکارا ہے اللہ کے سوا یہ سمجھ کر کہ ہمیں مضبوط کریں گے، ہمیں تقویت دیں گے، نہیں، وہ تو قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے. یکونون علیہم ضدًا، ضدًا کا معنی خصوماً، ان کے دشمن. یہ ضدًا کا معنی مخالفین، ضد مخالفت کو بھی بولتے ہیں، ان کے مخالف. ضدًا کا ایک معنی اور ہے قرناء، ساتھی، جن کو پکارا وہ بھی جہنم میں ان کے ساتھی بن جائیں. قرناء وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، جو ان کے دشمن بن جائیں گے، مخالف بن جائیں گے، ان کے ساتھی بن جائیں گے، مانا جہنم میں ان کو ساتھ لے کر جائیں گے. یہ سمجھتے مدد کریں گے، مدد نہیں کریں گے، بلکہ جہنم میں ان کو ساتھ لے کر جائیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، آپ نے نہیں دیکھا یا آپ نہیں جانتے أَنَّا أَرْسَلْنَا کہ بے شک ہم نے بھیجا ہے شیاطین کو، شیطانوں کو. یہ ارسلنا بمعنی قیضنا، مقرر کر دینا، مسلط کر دینا. یہ ارسلنا کا معنی اس معنی کی تائید دوسری آیت کرتی ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا. یعنی شیطان کو بھیجنے کا معنی کیا ہے؟ ان پر مسلط کر دینا، ان پر مقرر کر دینا. وقیضنا لہم قرناء، یہ قرناء شیاطین جو ان پر مسلط کر دیے جائیں گے. آپ نے نہیں دیکھا، آپ نہیں جانتے انا ارسلنا الشیاطین کہ ہم نے شیطانوں کو مسلط کر دیا، مقرر کر دیا علی الکافرین، کافروں پر. تؤزہم عزا، کہ انہیں بہت زیادہ گمراہ کرتے ہیں اور ان کو برانگیختہ کرتے ہیں ان کے کفر و شرک پر. یہ مزید ان کے لیے توبیخ ہے، ایک ان کی ضلالت، دوسرا ان کا عمل، اور تیسرا شیاطین ان پر مسلط کر دیے تاکہ وہ شیاطین اور ان کو اکسائیں اور ان کو ابھاریں کفر اور شرک پر. تو تؤزہم عزا، جو انہیں خوب گمراہ کرنے پر اکساتے ہیں اور برانگیختہ کرتے ہیں اور گمراہ کرنے پر پوری طرح تلے ہوئے ہیں. شیطان قطعاً انسان کا دوست نہیں، دشمن ہے، تو پورا وہ گمراہ کا ہر موقع استعمال کرے گا. یہ مزید ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اور اللہ کے غیظ و غضب کا ذریعہ بنے گا. وَأَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ہم نے شیاطین کو مسلط کر دیا ان کافروں پر. تؤزہم عزا، جو مزید انہیں ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں کفر پر اور گمراہی پر. فلا تعجل علیہم، آپ ان پر جلدی نہ کیجیے. کس چیز کی جلدی؟ عذاب کی جلدی. لا تعجل علیہم اے فی العذاب، جلدی عذاب واقع ہو، انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے، آپ جلدی نہ کیجیے. کیوں؟ ہمارے ہاں ہر شے کا وقت مقرر ہے.
جو ہماری حکمت بالغہ کے ساتھ، تو آپ جلدی ان کا عذاب طلب نہ کیجیے، جلدی عذاب آئے گا، یہ عذاب کے مستحق ہے، لیکن مزید ان کو جب ڈھیل ملے گی تو ان کا تمرد، ان کی سرکشی، طغیانی اور گمراہی اور بڑھے گی، تو اور زیادہ یہ عذاب کی شدت کا شکار ہوں گے۔ تو آپ جلدی نہ کیجیے، لا تعجل علیہم، اے لا تعجل علیہم فی وقوع العذاب، عذاب قائم کرنے کے حوالے سے آپ جلدی نہ کیجیے۔ انما نعد لہم عدا، ہم ان کے لیے شمار کرتے ہیں، شمار کرنا، نعد لہم عدا، ہم ان کے لیے شمار کرتے ہیں، شمار کرنا۔ کس چیز کو شمار کرتے ہیں؟ علماء کی 3 تفسیریں اس بارے میں۔ ایک نعد ایامہم، ان کے دن گن رہے ہیں، نعد اعوامہم وشہورہم وایامہم وساعاتہم ودقائقہم، ان کے سال، ان کے مہینے، ان کے دن، ان کے گھنٹے، ان کے منٹ اور سیکنڈ، ہم ایک ایک کر کے شمار کر رہے ہیں، اور جب وقت آئے گا ان کو پکڑ لیں، ایسا پکڑنا جو بڑا ہولناک ہوگا۔ ایک تفسیر نعد لہم عدا کی۔ دوسرا نعد انفاسہم، ہم ان کی ایک ایک سانس کو گن رہے ہیں۔ انفاس یہ نفس کی جمع ہے، نفس کی، فا پر فتح، ایک ہے نفس اور ایک ہے نفس۔ نفس ان کی جمع نفوس ہے، اور نفس ان کی جمع انفاس، جس کا معنی سانس۔ ایک ہے نفیس، اس کی جمع نفائس ہے۔ تو یہاں پر انفاس، ان کے انفاس، ان کی سانسیں ہم گن رہے ہیں۔ تیسری تفسیر ہے نعد اعمالہم، ہم ان کے عمل شمار کر رہے ہیں، اور جو وقت ہم نے رکھا ہے ان کے لیے وہ وقت آئے گا اور ان کو ہم پکڑ لیں گے، یہ ہماری پکڑ سے محفوظ اور دور نہیں ہے۔ انما نعد لہم عدا۔ یہ مامون کی مجلس میں کچھ فقہا بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ آیت کریمہ سامنے آ گئی، انما نعد لہم عدا۔ تو ایک فقیہ تھے ابن سماک، معروف ہیں، عالم بھی تھے، صاحب تقویٰ، تو ان سے کہا مامون نے کہ اس کی آپ تفسیر کریں، اس آیت کی آپ تفسیر کریں۔ تو ابن سماک نے ایک مختصر جملہ کہا، اذا كانت الانفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما اسرع ما تنفد۔ جب سانسیں گنی جا رہی ہیں، ولم تکن لها مدد، اور ان میں اضافہ ممکن نہیں ہے، جو سانس اللہ نے لکھی ہیں اتنی ہی سانسیں ہم نے لینی، ان میں اضافہ ممکن نہیں، تو کتنا جلدی زندگی کا خاتمہ ہونے والا اور سانسوں کا خاتمہ ہونے والا، کتنا جلدی، اور کسی کو علم نہیں ہے کتنی سانسیں مزید لینی ہیں کہ کوئی نہیں جانتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان آیات کو پڑھ کے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آخر العدد خروج نفسک، جو اللہ تعالیٰ شمار کر رہا ہے ہمارے دنوں کو، گھنٹوں اور سیکنڈوں کو، اور ہمارے سانسوں کو، تو آخری جو سانس جو شمار ہوگی اس میں آپ کی جان نکل جائے گی۔ آخر العدد فراق و اہلک، جو آخری سانس نکلے گی اس میں آپ نے اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو چھوڑ جائیں گے، اور آخر العدد دخول و قبرک، اور جو آخری سانس جب نکل جائے گی تو آپ قبر میں داخل ہو جائیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ یوم نحشر، اس دن یا جس دن، نحشر ہم جمع کریں گے، حشر، حشر سے ہے، حشر کے 2 معنی، ایک اٹھانا اور دوسرا جمع کرنا۔ جس دن ہم اٹھائیں گے یا جمع کریں گے متقین کو، پرہیزگاروں کو، الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفداً،
وفد کی صورت میں ہے۔ وفد جمع ہے، اس کا واحد ہے وافد۔ وافد اس کی جمع وفدن، جیسے راکب اس کی جمع رکبن، یا صاحب کیا اس کی جمع صحبن۔ یہ وزن عام ہے لغت عرب میں۔ اور وفد سے مراد شاہی مہمان، وہ لوگ جو بادشاہ کے پاس آئیں، خاص لوگ کسی اہم حاجت کے پیش نظر، کسی اہم کام کے پیش نظر جو بادشاہ کے پاس آئیں تو اس کو وفد کہا جاتا ہے، جس کی جمع وفود بھی آتی ہے۔ تو وفد کا معنی شاہی مہمان۔ اب ترجمہ کیا بنے گا؟ جس دن ہم جمع کریں گے متقین کو رحمان کی طرف وفدن، بطور شاہی مہمان کے، بطور اللہ تعالیٰ کے مہمان کے۔ تو یہ متقین کا اعزاز ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا شاہی مہمان کے طور پر۔ اور شاہی مہمان پیدل نہیں آیا کرتے، اس لیے کتب تفسیر میں ان کی 3 قسم کی سواریاں ذکر ہیں۔ بعض کتب میں نجائب، عمدہ گھوڑے، گھوڑوں پر سوار، اور بعض میں نوق، ناقہ کی جمع عمدہ اونٹنیاں۔ اور حافظ کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور قبروں کو پھاڑا جائے گا، کھولا جائے گا، اور قبروں کے مردے زندہ ہو کر باہر نکلیں گے، تو جو متقین ہوں گے وہ اپنے سامنے ایک سواری دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ تم کون ہو، کیا ہو تم؟ تو وہ کہے گی کہ تم مجھے نہیں جانتے؟ ہاں نہیں جانتے۔ تو کہے گی میں تمہارے نیک اعمال ہوں، تمہارے نیک اعمال ہوں، تمہارے حج، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے۔ زندگی میں نے تم پر سواری کی ہے، کبھی تم سے حج کروایا، کبھی تم سے نمازیں پڑھوائیں، کبھی جہاد کروایا، کبھی عمرے کروائے، کبھی صدقات دلوائے۔ تو زندگی میں نے تم پر سواری کی، اب آج جب کہ قیامت قائم ہو چکی تم میرے سوار ہو۔ چنانچہ اس سواری پر سوار ہو کر متقین جو ہیں رحمان کی طرف جمع ہوں گے بطور وفد کے اور بطور شاہی مہمان کے۔ جعلنا اللہ منہم۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانکیں گے مجرمین کو، اور ہم ہانکیں گے مجرمین کو۔ یہ مجرم اجرام سے، اور اجرام کا معنی ارتکاب الجریمہ، جرم کا ارتکاب کرنا۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی مجرم کا ذکر ہے تو رباعی ذکر ہے، اجرم سے، اجرم یجرم اجراما، جبکہ یہ جارم یجرم جرمن بھی آتا ہے، جارم اور مجروم، اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اجرم اور جرم ایک ہی معنی میں، لیکن قرآن حکیم میں ہمیشہ یہ رباعی استعمال ہوا ہے باب فعال کے طور پہ۔ وَنَسُوقُ، اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو اِلیٰ جہنم وِرْدًا، جہنم کی طرف، وردن پیاسے، یعنی پیاس سے ہلکان ہوں گے۔ اس کی شدت کتنی ہوگی؟ یہی کافی ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو وہ حدت اور تیزی
انہیں کس قدر جھلسائے گی اور کس قدر پیاسا مارے گی۔ تو یہ مجرمین کا انجام ہے جن کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا بالکل پیاسے۔ متقین بطور شاہی مہمان کے حاضر ہوں گے اور مجرمین پیاس سے ہلکان جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ قرآن حکیم میں دو فرشتوں کا ذکر ہے، سائق اور شہید، ایک ہانکنے والا اور دوسرا گواہی دینے والا۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر انسان آئے گا، اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک سائق اس کو ہانکنے والا، دوسرا شہید اس کے اعمال کی گواہی دینے والا۔ وہ پکارتا ہوا آئے گا کہ یہ بندہ ایسا ایسا ایسا۔ وردن کا اصل معنی وارد ہونا، پانی پر چشمے پر وارد ہونا۔ تو وارد وہی ہوتا ہے جس کو پیاس لگی ہو، اس لیے وردن کا معنی پیاسا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور وہ شفاعت کے سفارش کے مالک نہیں ہوں گے، انہیں شفاعت کا سفارش کا کوئی اختیار نہ ہوگا۔ یہ جملہ مستأنفہ ہے جہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے، کہ اس کو جملہ حالیہ بنا لو، محلاً یہ منصوب ہے، مستأنفہ ہو تو اس کا محل رفع ہے، اور حالیہ بناؤ تو محلاً کیا ہوگا، یہ منصوب۔ ذوالحال جو ہے وہ مفعول مجرمین، ونسوق المجرمین حال کونہم لا یملکون شفاعۃ، پھر یہ حال واقع ہوگا، محل منصوب ہوگا، اور اگر جملہ مستأنفہ ہو تو پھر اس کا محل رفع ہے۔ لا یملکون شفاعۃ، وہ شفاعت کا اختیار نہ رکھیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شفاعت کے مستحق نہ ہوں گے، نہ ان کے پاس شافع بننے کا اختیار ہوگا، نہ مشفوع ہونے کا، نہ مرضی سے کسی کی شفاعت کریں گے، نہ مرضی سے کسی کی شفاعت حاصل کر سکیں گے، کوئی شفاعت کا اختیار نہ ہوگا۔ لا شافعا ولا مشفوعا فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ جب ان کو کسی کی سفارش حاصل نہیں ہوگی، مشفوع نہیں بن سکیں گے، تو شافع بطریق اولا نہیں بن سکیں گے، تو جو شفاعت ہے اس سے یکسر محروم ہوں گے، نہ شافع بن سکیں گے نہ مشفوع بن سکیں گے۔ ہاں الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ جملہ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ لا یملکون الشفاعہ جو حال ہے تو اس کا ذوالحال دونوں ہیں، نحشر المتقین اور نسوق المجرمین حال کونہم لا یملکون الشفاعہ، اور واقعی شفاعت کا مالک کوئی نہیں ہے۔ آگے استثناء ہے جس کی بنا پر نحشر المتقین اس ضمن میں اس کا آنا درست ہو گیا، سوائے اس کے جس نے پکڑا ہو رحمان کی طرف سے عہد شفاعت کا، کوئی قول و قرار، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد شافع یا مشفوع ہونے کا۔ متقین شافع بھی ہو سکتے ہیں، سفارش کرنے والے، اور مشفوع بھی ہو سکتے ہیں جن کی سفارش کی جائے، لیکن رحمان کے اذن سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور جو رحمان کا عہد ہے شافع یا مشفوع ہونے کا، وہ توحید کے ساتھ، وہ
توحید کے ساتھ۔ جس پر بے شمار حدیثیں موجود ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، صحیح بخاری کی حدیث۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ میری شفاعت کسے نصیب ہوگی؟ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اعتراف، اس کی تصدیق اور اس کا صحیح فہم اور اس کے تقاضوں پر صحیح عمل یہ سب کیا ہو، وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رحمان کے ہاں عہد لیا ہو، اور یہ عہد عموماً موجود ہے موحدین کے لیے۔ اس کا معنی نبیوں کے علاوہ بھی لوگ شفاعت کریں گے، متقین ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، اور بہت سے اس کے نظائر موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لیدخل الجنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم، ان اللہ یدخل الجنت بشفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم۔ اللہ تعالیٰ میری امت کے صرف ایک ہی بندے کی شفاعت سے اتنے لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا کہ ان کی تعداد بنو تمیم قبیلے کے لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی، ایک بندے کی شفاعت سے۔ بنو تمیم جن کا آغاز اسماعیل علیہ السلام سے، تمیمی اولاد اسماعیل سے، اور یہ قیامت تک رہیں گے، آتے رہیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بنو تمیم جو ہیں وہ میری امت میں دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگی، اور دجال کا مقابلہ کریں گے، آج بھی موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور میری امت کے ایک ہی بندے کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ بنو تمیم قبیلے کے افراد سے زیادہ لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور اس شفاعت کا مقام بڑا اہم ہے، اس لیے بہت سے صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور شفاعت کا تقاضا کرتے۔ سیدنا انس بن مالک نے تقاضا کیا، ابو عبیدہ بن جراح نے کیا، اور ابو موسیٰ اشعری نے کیا، اور غالب عمرو بن عاص نے بھی کیا، عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ پھر یقیناً آپ نے سوچا ہوگا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آج تو یہ لوگ آ رہے ہیں مجھ سے شفاعت کا تقاضا کر رہے ہیں، میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں، جو لوگ میرے بعد آئیں گے وہ کس سے تقاضا کریں گے؟ تو پھر آپ نے ایک اصول بیان کر دیا تاکہ صحابہ غیر صحابہ وہ سب کو شامل ہو جائے۔ وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اب یہ شفاعت ہر اس بندے کو نصیب ہوگی، وہ میرے پاس آ کے فائدہ لے یا نہ لے، جو شرک پر نہ مرا ہو، جس کی موت توحید پر، جس نے کبھی شرک نہ کیا، جس کی موت توحید پر آئے، تو وہ یقیناً شفاعت کا مستحق ہوگا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہا انہوں نے، مشرکین نے، کفار نے، کہ پکڑا ہے رحمان نے ولدن اولاد یا بیٹا۔ یہ قالو انہوں نے کہا، یا وہ کہتے ہیں، اشارہ تین گروہوں کی طرف، یہود جو کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ جو کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اور مشرکین مکہ جو کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ یہ قالو کہتے ہیں وہ، الیہود والنصارى والمشرکون، کیا کہتے ہیں؟ اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے
اولاد اختیار کی ہے، اولاد پکڑی ہے، یہ رحمان کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ لقد جئتم شیئا ادا، لقد جئتم شیئا ادا، تم لائے ہو ایک ایسی چیز جو انتہائی بری، انتہائی شنیع، الامر الشنیع، شیئا ادا، اد بولتے ہیں الامر الشنیع الصعب، بھاری اور بری چیز، ہولناک چیز۔ یہ عقیدہ اپنا کر کے رحمان کی اولاد ہے، لقد جئتم شیئا ادا، تم لائے ہو ایک بہت ہی ہولناک اور بہت ہی بری چیز، الامر الشنیع الصعب، بہت ہی بھاری، بری اور ہولناک چیز تم لائے ہو، رحمان کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھ کر۔ اتنی ہولناک ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس عقیدے سے قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائیں۔ تکاد السماوات، یہ تکادو کے دو معنی، ایک تو کاد یکاد معنی شرع، شروع ہونا، قریب ہونا، قارب، جو تم نے یہ عقیدہ رکھا کہ رحمان کی اولاد ہے، تمہاری اس بات کو سن کر قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائیں۔ اور کاد یکاد کا ایک معنی اراد یرید، آسمانوں نے ارادہ کر لیا تھا پھٹ جانے کا تمہارے اس ہولناک عقیدے کو سن کر۔ تو تکاد السماوات یتفطرن منہ، ایک قرأت میں ینفطرن بھی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ قریب تھا، یہ ارادہ تھا آسمانوں کا کہ پھٹ جائیں وہ، منہ تمہاری اس بات سے، یعنی اللہ کی اولاد ہے اس بات سے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین بھی شق ہو جائے، زمین بھی پھٹ جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور گر جائیں پہاڑ، حد، ریزہ ریزہ ہو کر۔ حد، اس کا اصل معنی ہے انہدام وتفرق سریع، گر جانا اور تیزی سے ریزہ ریزہ ہو کر پھیل جانا۔ اتنی یہ بھاری بات تم نے کی ہے کہ یہ بھاری بھرکم پہاڑ بھی تمہاری اس بات کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں اور گر جائیں اور ذرے بن کر بکھر جائیں۔ یہ بتخر الجبال حدا، اور پہاڑ بھی گر جائیں، ذرے بن کر بکھر جائیں تمہاری اس بات سے، اس بات کے وزن سے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے گو وہ انسان ہے، لیکن یہ پہاڑ، یہ جمادات ان سے افضل ہیں۔ وہ اس بات کا وزن برداشت نہ کر سکے، اس بات کی ہیبت اور ہولناکی نہ سہ سکے، انہوں نے پھٹنے کا اور گرنے کا، ریزہ ریزہ ہونے کا ارادہ کر لیا۔ محمد ابن کعب علماء تفسیر میں سے، ان کا قول ہے کہ کاد اعداء اللہ ان تقیموا علینا الساعہ، اللہ کے دشمنوں نے قریب تھا ہم پر قیامت قائم کر دیتے اپنے اس عقیدے سے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ جب پہاڑ گر جاتے، زمینیں شق ہو جاتی، آسمان سارے کے سارے ذرے ذرے بن کر گر جاتے، تو یہ قیامت ہی تو ہے۔ تو قریب تھا کہ یہ اعداء اللہ جو ہیں، اللہ کے دشمن، ان کی نحوستوں سے ہم پر قیامت قائم ہو جاتی۔ تو یہ جمادات ہیں، پتھر ہیں، مگر انسانوں سے افضل، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات، مگر اپنے اس گندے عقیدے کی بنا پر وہ اتنا گر گیا کہ ایک جماعت ان سے افضل ہے۔ بلکہ جو بھی شرک کرتا ہے وہ سب سے بدتر، سب سے بدتر، اولئکم شر البریہ، ساری مخلوقات میں سب سے بدتر ہے۔
تو قریب تھا آسمان پھٹ جائیں، زمینیں شق ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کے لیے اولاد بنانے اور ثابت کرنے پر تل گئے کہ رحمان کی اولاد انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، للرحمن، رحمان کے لیے والدہ اولاد، وہی دوسری قدر ولدن بھی ہے، رحمان کے لیے اولاد ثابت کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس عقیدے کی بنا پر قریب تھا کہ آسمان زمینیں شق ہو جائیں، پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ ما نافیہ، اور نہیں لائق رحمان کے لیے ان يتخذ، کہ وہ پکڑے والدن اولاد، یہ رحمان کے لائق ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو۔ اولاد ہونا نقص، احتیاج اور کمی کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے۔ تو ما ینبغی، یہ ما کلمہ نفی اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے اولاد کی، تو یہ نفی برائے تنزیہ، اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی نفی ہوگی مطلقاً نہیں ہوگی، نفی برائے تنزیہ ہوگی، اس بات ہوگا مطلقاً نہیں ہوگا، بلکہ اس بات برائے کمال ہوگا۔ الاثبات للکمال والنفی للتنزیہ، جو بھی نفی ہوگی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے لیے ہوگی، اور اگر کوئی چیز رحمان کے لیے ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے کمال کا مظہر ہو۔ اور نہیں لائق رحمان کے لیے یہ تخذ ولدن، کہ وہ پکڑے اولاد۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ ان نافیہ ہے، نفی کے معنی میں، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، جب ان کے بعد الا آ جائے تو وہ نفی کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو معنی کیا کریں کہ نہیں ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور زمینوں میں، الا مگر وہ، آتی الرحمن آنے والے ہیں رحمان کے پاس، عبدن غلام کے حال میں، عبدن حال ہے یہ، آتی الرحمن عبدا، وہ آنے والے ہیں رحمان کے پاس بطور عبد کے، درا حالانکہ وہ عبد ہوں گے، غلام ہوں گے۔ اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ابن پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ رحمان کی اگر اولاد ہو تو اولاد پھر اللہ کی ایک شان سے آئے گی، لیکن نہیں، سب عبد بن کر آئیں گے، وہ عیسیٰ ہوں، عزیر ہوں، ملائکہ ہوں۔ جب قیامت بپا ہوگی سب کا حشر رحمان کی طرف ہوگا بطور عبد کے۔ کوئی رحمان کا اگر بیٹا ہے تو وہ ایک شان سے آتا، جب سب نے عبد بن کر آنا ہے اور غلام بن کر آنا ہے تو کون ہے رحمان کا بیٹا؟ ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہیں جو بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں، الا مگر وہ آتی الرحمن عبدن، وہ آنے والے ہیں رحمان کی طرف، رحمان کے پاس، عبدن عبد ہو کر، غلام ہو کر۔ یہ آتی الرحمن ترکیب اضافی ہے، مضاف مضاف الیہ۔ ایک قرأت میں یہ ترکیب، یہ رحمان مفعول واقع ہو رہا ہے آتی سے، اس میں آتی بغیر یا کے، آتن ہے، آتن، آتن الرحمن عبدن، آتن الرحمن عبدن، اب یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اور آتی الرحمن ہو تو مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو آسمان و زمین کی ہر مخلوق رحمان کی طرف آئے گی عبد بن کر، غلام بن کر۔
لقد احصاہم وعدہم عدا، البتہ تحقیق، یہ تاکید، یہ لقد لام جب آتا ہے تو وہ قسم کے معنی میں، وہاں قسم محذوف ہوتی ہے، اور قد حرف تحقیق ہے۔ جملے کی تقدیر یہ ہے کہ واللہ لقد احصاہم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان کو گن چکا ہے۔ یہ احصا کا ایک معنی گھیرنا بھی، یہ سب اللہ کے گھیرے میں ہیں۔ وعدہم عدا، اور اللہ ان کو گن چکا، شمار کر چکا۔ یہ عدن مصدر اس لیے منصوب ہے، عدا اس کا عامل ہے۔ لقد احصاہم، اللہ ان کو شمار کر چکا۔ اس کی مزید تاکید ہے کہ وعدہم عدا، اور خوب گن چکا۔ کوئی ایک شخص بھی اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں ہوگا، اس کے شمار سے باہر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو گن چکا ہے، اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جائیں گے عبد اور غلام بن کر۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ، اور یہ سب کے سب آئیں گے اس کے پاس۔ یہی کی ضمیر رحمان کی طرف، سب کے سب آئیں گے اس کے پاس، یعنی رحمان کے پاس۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، فرداً، اکیلے اکیلے۔ اکیلے اکیلے آنے کا معنی کوئی مددگار حمایتی ساتھ نہیں ہوگا۔ کوئی حمایتی اور مددگار ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ بالکل اکیلے آئیں گے، بس وہ ہوں گے اور ان کے عمل ہوں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس یوم القیامہ، قیامت کے دن، فرداً، اکیلے، بغیر آوان و انصار کے اور بغیر کسی قوت اور طاقت کے، انتہائی عاجز اور محتاج۔ آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ تو کفار کا اور مشرکین کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو ان سے اظہار ناراضگی۔ اب اہل ایمان کا ذکر جو سورت کے بالکل آخر میں آ رہا ہے، تاکہ یہ بات پوری طرح عیاں ہو جائے کہ رحمت کے اسباب کیا ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، معنی ایمان، عقیدہ توحید، عقیدے کی سلامتی اور پختگی، اور عمل صالح، نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع۔ یہ ہے بالکل ایک وہ مرکوز حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی محبتوں اور اس کی رحمتوں کا باعث ہوگی۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کر لیے، سيجعل لهم الرحمن ودا، رحمان بنائے گا ان کے لیے محبتیں۔ ود بمعنی محبت، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت بنائے گا، انہیں محبتیں عطا فرمائے گا۔ ایک مفسر سعید بن جبیر، محدث بھی ہیں اور فقیہ اور مفسر بھی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے یحبہم و یحببہم، یحبہم و یحببہم، محبت بنانے کا معنی یہ کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور اپنی مخلوقات کا اسے محبوب کر دے گا، ساری مخلوقات اس سے محبت کریں گی۔ محبت اللہ بھی کرے گا اور مخلوقات کا بھی محبوب بنا دے گا۔ یحبہم و یحببہم۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ ان اللہ اذا حب عبدا نادا جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبریل کو ندا فرماتا ہے، آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرنے لگا
تم بھی اسے محبت کرو. یہ ہے یحبہم و یحببہم، یعنی خود بھی محبت کرتا ہے اور اپنی مخلوقات کو بھی محبت کرواتا ہے کہ اس سے محبت کرو. یعنی جبریل کو اللہ تعالیٰ ندا کر کے فرماتا ہے مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. سارے فرشتے کہ فرشتوں سن لو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ آسمانوں کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر وہ قبول جو ہے اس کا، وہ محبت جو ہے وہ زمین میں بھی اتار دی جاتی ہے. اس کا پیار آسمانوں میں پھیل گیا، مشہور ہو گیا، اب وہ پیار زمین پہ اتارا جاتا ہے اور زمین میں بھی گاڑ دیا جاتا ہے. مانا زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، ہر مخلوق. یہ ہے یحبہم و یحببہم، محبت کرتا ہے اور محبوب بناتا ہے ساری مخلوقات کا. تو پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کئی محبت نہیں بھی کرتے. کیا نبی علیہ السلام کے دور میں ابو جہل نہیں تھا؟ ابو لہب نہیں تھا؟ عتبہ اور شیبہ امیہ بن خلف نہیں تھے؟ جو نہ صرف یہ کہ محبت نہیں کرتے تھے بلکہ عداوتیں، بغض، دشمنیاں اور لڑائی تک آمادہ تھے، لڑتے بھی تھے، جنگ و جدال بھی کرتے تھے. تو حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت زمین پہ اتارتا ہے اور سارے زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جو محبت نہیں کرتے وہ کسی گنتی کے قابل نہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر. اتنے وہ کم حیثیت ہیں، اتنے وہ مردود اور مکروہ ہیں کہ وہ کسی گنتی کے قابل ہی نہیں. سب محبت کرتے ہیں، جو نہیں کرتا وہ کسی شمار کے قابل نہیں. یا پھر اس کا دوسرا جواب یہ کہ ایک وقت آئے گا انہیں بھی اس محبت کا احساس ہوگا. آج ابو جہل قبر میں یہ احساس نہیں کر رہا ہوگا کاش اللہ کے نبی پر ایمان لے آتا، آپ سے محبت کر لیتا. احساس ہوگا نا. ابو لہب ہو، عتبہ، شیبہ، سب تو محبت پھر سب کریں گے. بالآخری نتیجہ برآمد ہوگا کہ کاش ہم نے فلاں سے محبت کر لی ہوتی. تو یحبہم یحبہم، اللہ خود محبت کرتا ہے اور ساری مخلوقات کا محبوب اس کو بنا دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت. جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہو، بغض ہو، تو حدیث میں دوسرا پہلو بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو بغض ہو گیا، جبریل کو پکارا کہ میں فلاں بندے کا بغض رکھتا ہوں، تو بھی بغض کر اس سے. پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ مبغوض ہے اللہ کا، سب اس سے بغض رکھو. اور پھر وہ بغض زمین پر بھی اتار دیا جاتا ہے. سارے زمین والے اس میں پانی، قطرے، درختوں کے پتے، ریت کے ذرے، سب اس سے بغض رکھتے ہیں. اور جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اسی طرح وہ کسی شمار کے قابل نہیں. اور کل جب قبر میں پہنچیں گے تو ان کو احساس ہوگا کاش ہم نے فلاں کا بغض رکھا ہوتا، فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی. یہ پھر حاصل ہے اس پورے کردار کو، وہ سارے اوصاف جو اسباب رحمت، اس کا مجمع اور منبع جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح. جتنے پیچھے عمل گزرے، کردار گزرے، انبیاء کے جو ہیں وہ خصائل گزرے، وہ سب کے سب اگر ایک ملخص بیان کریں تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ چیز اگر پیدا ہو گئی رحمتیں حاصل ہوں گی اور رحمان کی محبتیں بھی حاصل ہوں گی. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بے شک ہم نے آسان کر دیا اسے، یعنی قرآن کو، بلسانک، آپ کی زبان میں، یعنی عربی زبان میں، اور ہے بھی آسان. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہ نصیحت ہے
نصیحت مشکل نہیں ہوتی، اگر ناصح نصیحت کرے اور مشکل الفاظ استعمال کرے کہ سننے والا سمجھ ہی نہ سکے تو یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ ناصح کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن انتہائی آسان، یہ کہنا انتہائی غلط ہے کہ قرآن مشکل ہے، حدیث مشکل، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے، منطق پڑھو، فلسفہ پڑھو، علم کلام پڑھو، وہ مردود قواعد پڑھو جن قواعد کی روح سے کتاب و سنت کو رد کرنا ممکن ہو اور اپنے مذہب کی حمایت کرنا ممکن ہو، تاکہ مذہب کو بچایا جا سکے۔ اپنی فقہ کی بالادستی کے لیے منطقی، فلسفی اور کلامی قواعد جو ہیں وہ پڑھو، تاکہ ان قواعد کی روشنی میں کتاب و سنت کے نصوص کا انکار ممکن ہو اور اپنے مذہب کی، فقہ کی حفاظت ممکن ہو۔ ظلم عظیم ہے۔ آسان کیوں بنایا؟ یہ لام تعلیلیہ لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے متقین کو۔ اس کتاب سے تعلق جوڑنے والے، یہ پھر تقویٰ کا ذکر ہے، غالباً 6 بار ہے سورہ مریم میں۔ یہ بار بار بتا چکے کہ تقویٰ سب سے بڑا موجب رحمت۔ کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ کیسا خوف؟ اتنا بھاری کہ وہ گناہ کے آگے رکاوٹ بن جائے۔ اس خوف کی موجودگی میں گناہ ممکن نہ رہے۔ یا پھر تقویٰ کا دوسرا معنی امتثال امر اور ترک نواہی، اللہ اور اس کے رسول کا جو امر حکم ہے اس کی اتباع، اور جس چیز سے روکا اس سے بعد آ جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آیت یہ تقویٰ ہی کی تعبیر ہے، تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ذریعے متقین کو، وتنذر بہ قوما لدا، اور ڈرائیں اس کے ذریعے ایسی قوم کو جو جھگڑالو ہے، لد جھگڑنے والی، چیخنے چلانے والی۔ یہ لد الد کی جمع، الد، الد الخصام، الد کی جمع ہے۔ الد کا معنی شدید الخصومہ، بڑا جھگڑا کرنے والا، اور پھر جھگڑے میں چیخنے اور چلانے والا۔ تو آپ ڈرائیں اس کے ذریعے اس قوم کو جو لد ہے، جھگڑالو ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابغض الرجال عند اللہ الالد الخصام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، بغض کا مستحق وہ شخص ہے جو جھگڑالو ہو اور ہر وقت چیختا چلاتا رہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے جھگڑالو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انی زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا۔ جو بندہ جھگڑنا چھوڑ دے، چلانا چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہو، اگرچہ وہ سچا ہو، لیکن جھگڑا نہ کرے، چلائے نہ، نرم خوئی اختیار کرے، اچھا رویہ اپنائے، تو میں اس شخص کو ایک عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں فی ربض الجنہ، جنت کے ربض میں۔ جنت کے ربض کے 2 معنی، ایک ہے وسط الجنہ، جنت کے وسط میں، اور جو شہر کا وسط ہوتا ہے اس کی زمین زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جیسے صدر کا علاقہ زیادہ قیمتی ہے۔ اور ربض کا ایک معنی اطراف، جنت کے ایک طرف، ایک سائیڈ میں، ایک سائیڈ میں جو نئی کالونیاں بنتی ہیں وہ بڑی خوبصورت، جیسے بحریہ ٹاؤن بڑی خوبصورت ہے وہ۔ تو ربض کے دونوں معنی، اطراف یا وسط، دونوں جگہ قیمتی۔ تو میں یہ ضمانت اس جگہ جنت میں دیتا ہوں اس شخص کو جو جھگڑنا اور چلانا چھوڑ دے، خواہ وہ حق پر، اسے پتہ ہے کہ میں سچا ہوں
لیکن پھر بھی خاموشی اختیار کر لے، نرم رویہ اختیار کر لے، تو ایسے بندے کا انجام کیا ہے؟ اسے میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں ایک عالی شان محل کی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، یہ کم خبریہ ہے، محل منصوب ہے، اس کا عامل اس کے بعد آ رہا ہے اہلکنا، یہ اہلکنا سے مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اور کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے قبل، من قرن، امتیں، قومیں، انہیں بتا دو کہ ان سے قبل بڑی بڑی قومیں آئیں، یہ بلند و بالا دعوے کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ان کو بتا دو کہ ان سے قبل کتنی قومیں آئیں جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور پوچھو ان سے، یہ من قرن، یہ من بیانیہ، اور قرن بمعنی امتن، تو ان سے قبل ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ حل تحس منہم من احد، کہ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو؟ ان امتوں میں سے کوئی فرد دیکھتے ہو؟ کوئی نظر نہیں آتا۔ بڑی بڑی قوی قومیں، بڑے بڑے جثے، بھاری بھرکم، ہم نے پکڑا تو یک لخت ان کو برباد کر دی۔ حل تحس منہم من احد، ان میں سے کسی کی آہٹ محسوس کرتے ہو؟ او تسمع لهم رکزا، یہ سنتے ہو ان میں سے کسی کی آواز کو؟ رکز بمعنی صوت، کسی کی آواز سنتے ہو؟ معنی ان میں سے کسی بندے کو یا اس کی آہٹ کو آپ محسوس کرتے ہیں یا کسی کی آواز سنتے ہیں؟ کوئی نہیں، خاموشی خاموشی۔ کتنی امتیں، بڑی بڑی قوم عاد، قوم سمود، انہوں نے پکڑا اور برباد کر دی۔ حل تری لہم من باقیہ، ان میں سے کوئی باقی ہے؟ جب ان کو ہم نے مارا اور میدان میں گرا دیا، ان کو لگتا تھا کہ کھجوروں کے تنے بکھرے ہوئے، ایسے ان کے جسم تھے۔ تم ان کے مقابلے میں کیا ہو؟ کس بنا پر یہ تجبر اور تکبر؟ تو ان کو بتا دو ان سے قبل ہم بڑی قوموں کو ہلاک کر چکے، آج ان کی نہ کوئی آہٹ ہے نہ کوئی آواز ہے، بالکل ختم۔ فَأَصْبَحُوا لَا تُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، ان کی جگہیں باقی ہیں بس، تاکہ وہ نشان عبرت بن جائے۔ مکان باقی ہیں، مکین ختم ہو چکے۔ یہ مکان باقی کیوں چھوڑے ہم نے؟ تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کی داستان بن جائے کہ یہاں کبھی لوگ آباد ہوتے تھے، آج وہ کہاں گئے؟ یہ کس زان پر کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں؟ بتا دو انہیں۔ یہ سورت کا اختتام ہے، ہم نے کتنے ہلاک کر دی ان سے قبل قوموں کو۔ حل تحس منہم من احد، کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں کسی ایک کی آہٹ کو؟ او تسمع لهم رکزا، یا سن سکتے ہیں کسی کی آواز کو؟ نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی آہٹ۔ یہ حل نفی برائے نفی ہے، یعنی استفہام انکاری، کہ بالکل نہیں، نہ کسی کی کوئی حرکت ہے نہ کوئی آہٹ ہے نہ کسی کی کوئی آواز ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ مریم اپنے اختتام کو پہنچی۔ جو اسباب رحمت ہم نے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اسباب رحمت اپنے گھروں میں جا کر جمع کریں اس سورت کی روشنی میں، کہ کون کون سے اسباب رحمت ذکر ہوئے، انبیاء، ان کا کردار، ان کے خصائل، دیگر اوصاف جن کا قیامت میں کامیابی سے تعلق، یہ 60 کے قریب اسباب بنتے ہیں۔ تو اس سورت کا آپ دوبارہ مطالعہ کریں اور ایک ایک سبب آپ نوٹ کرتے جائیں، اور پھر اس عزم کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بارک اللہ فیکم و نفع بکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔